عشق میں صلی علی کچھ اور ہوتا ہے، مدینے کی کھجوروں کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، فقط دولت نہیں شہرت نہیں یہ جان لے دنیا، نبی کی نعت پڑھنے کا صلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اب آئیے استاد محترم حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کی خدمت میں پہنچ کر درخواست کروں کہ حضور والا اپنے موعظہ حسنہ سے ہم سب کو استفادہ کا موقع دے، اس شعر کے ساتھ کہ با ہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، با ہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو عطر ہو عنبر ہو تم، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زولیے، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زولیے، باعث فخر چمن ہو شمع روشن سر ہو تم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ جائیے تھوڑا سا قریب، کرسی چھوڑ دیجئے، ان الحمد للہ۔ تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ بہت قیمتی بات ہوگی، آ جائیں قریب آ جائیں، جو کرسی کے لیے جھگڑ رہے ہیں ان کو جھگڑنے دیجیے۔ ہاں ان الحمد للہ والحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل یا ایہا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا یہ بے انتہا احسان، فضل، رحمت و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو خواہ کسی بہانے سے ہو، تھوڑی دیر ہی کے لیے ہی صحیح، اللہ نے ہمیں یہاں جمع ہونے اور اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ تعداد میں بھلے ہم بہت مختصر ہیں، بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہے، اور ویسے بھی ہماری قوم کا مزاج کچھ ایسا بن چکا ہے، لیکن اللہ کا مزاج جو ہے، اللہ کا ضابطہ اور قانون جو ہے، وہ کسی بھیڑ کے تابع تو ہے نہیں، بہت زیادہ لوگوں کی کثرت کا بھی وہ محتاج نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے ان اللہ ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کی طرف سے خیر اور شر کا فیصلہ ہماری اور آپ کی شکل و صورت کی بنیاد پر نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری مال و دولت اور اقتدار پر موقوف۔ اللہ کے جو فیصلے اترتے ہیں، نبی کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے جذبات اور امنگوں پر اترتے ہیں، اور اللہ اور رسول کی اطاعت میں جو اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں اس کے بنیاد پر اللہ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق اور سعادت بخشے۔ یہی صحیح ہے
جو عام طور سے غلط فہمی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج اس کا ازالہ ہو جائے۔ یہ جو شادی سے ایک دن پہلے، چاہے وہ لڑکے والے کرتے ہوں یا لڑکی والے، وہاں بھی ہو رہا ہوگا، گڑھیا بسنت پور میں تو اور زیادہ رونق ہوگی۔ جس کو ہماری ماں بہنیں صحیح ترجمانی میں کہتی ہیں، آپ تو کہتے ہیں عید میلاد النبی ہے نا، میلاد، وہ سیدھے کہتی ہیں رت جگہ ہے، رت جگہ۔ غلط نہیں ہے، سچی بات کو زبان پر آ جاتی ہے، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے۔ تو عام طور سے لوگ یہ رسم ادا کرتے ہیں، رسم کی ادائیگی ہے، اور آپ جانتے ہیں اسلام میں رسم کی کوئی گنجائش نہیں، مقصد ہونا چاہیے۔ آپ میں کچھ ہوشیار لوگ ہوں گے تو ہمارے اوپر پلٹوار کر سکتے ہیں کہ یہ تو سب کے ہاں ہوتا ہے، بڑے بڑے عالموں کے ہاں دیکھا ہے، پیچھے جو دنیا سے بزرگ ہمارے جا چکے ہیں ان اکابر نے اس پروگرام کو کیا ہے، تو ہم اس کو 100 بار تسلیم کر لیں گے، کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ لیں گے، صحیح ہے۔ لیکن وہاں بھی ایک خاص مقصد ہے، رسم کی ادائیگی نہیں تھی۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر نے اگر اس کو کسی درجے میں قبول کیا ہے تو اس کی ایک وجہ اور ایک علت ہے کہ اس بہانے کچھ دیر تو اللہ رسول کو یاد کریں گے ہم کو۔ اس کی مثال میں اس طریقے سے آپ کو دوں کہ ہمارا یہ شادی بیاہ کا مقام، یہ موقع کون بڑا سرخاب کا پر لے کے آیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے تو فرمایا جتنی سادگی اور سہولت کے ساتھ نکاح ہوگا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود اتنے ہی مقدار میں اس کے اندر مالا مال فرما دے گا۔ لیکن یہاں تو رسم کا مسئلہ ہے، سماج والے کیا کہیں گے، سوسائٹی والے کیا سوچیں گے، ہم کو نہیں پوچھا اور ہم کو نہیں بتایا۔ اللہ کے بندے کبھی اپنے دل میں یہ گزرا ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ کیا کہے گا اور اللہ کے رسول اور اس کی شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اکابر اور بزرگوں نے اگر کیا ہے تو اسی نیت سے کیا ہے کہ ہم آپس میں کچھ اصلاح کی باتیں تفکیری طور پر کریں گے اور عمل کی نیت سے کریں گے۔ اور دوسری دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے اجتماعات، بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، کبھی آپ نے اس کے اندر گھس کر کے جائزہ لیا ہے کہ وہاں کے منتظمین کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، مہینوں سے تیاریاں ہو رہی ہیں، شامیانے لگ رہے ہیں، اسٹیج بن رہا ہے، مہمانوں کے آمد سے پہلے ان کے کھانے پینے رہنے سہنے استنجا بیت الخلاء وغیرہ کے سارے انتظامات، گاڑیوں کے پارکنگ کا انتظامات۔ کبھی کبھی تو حکومت کے اہلکار تھرا اٹھتے ہیں کہ یہ کیسا نظم ہے، حکومت نہیں اتنا انتظام اور اتنا سپر انتظام نہیں کر پاتی جتنا یہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والے لاکھوں لاکھ کے مجمع کو اس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں کہ ایک حادثہ تو دور کی بات ہے، کسی کو دھکا تک نہیں لگ پاتا۔ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ جانتے ہیں کیا اس میں وہاں سے سبق ملا ہے جنگ بدر سے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت اللہ کے خاطر، دین اور شریعت کی وراثت کی بقا اور تحفظ کے خاطر بدر کے مقام پر اپنے مخلص 313 صحابہ کرام کو لے کر کے صف لگا کر کے کھڑا کر دیا۔ کس کے لیے؟ ایسی جابرانہ شان رکھنے والی دین کے دشمن کی بڑی فوج جس میں الاقل ہزاروں کی تعداد ہے، مقابلہ دیکھیے کیسا ہو رہا ہے۔ 313 یہ وہ ہیں
جن کے بدن پر مکمل صحیح لباس نہیں ہے، کپڑا تک نصیب نہیں ہے. تو جو لباس نہیں ہے تو اندر پیٹ کا کیا حال ہوگا؟ ایک ایک کھجور کھا کر کے، بعض صحابہ تو صرف کھجور کھانے کے بعد اس کی گٹلی منہ میں رکھ کر اس کو چوستے رہتے تھے، لعاب بنا کر کے حلق سے اتارتے، اور وہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے توانائی کا ذریعہ بناتا تھا. اسلحہ کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا. نہتے کسی کے پاس ٹوٹا ہوا ڈنڈا ہے، زنگ کھایا ہوا تھوڑا بہت، اور مقابلے میں جو 1000 آئے ہیں ان کی تینوں ٹائم دیگے پر دیگے تیار ہو رہی ہیں. عمدہ کھانے، عمدہ مشروبات ان کے من کے مطابق، اور بدن پر زرہ بختر بند ہیں. ہر طرح کے اسلحہ جات ان کے پاس، سواریاں ان کے پاس، گھوڑے اونٹ ان کے پاس، ہتھیار ان کے پاس، طاقت اندر بھی ہے اور باہر بھی ہے. اور مقابلہ ہے کس کا؟ 3 گنے سے زیادہ کا. ادھر 313 نہتے بھوکے پیاسے، ادھر ہزاروں کی تعداد. ان کو موج اور مستی دلانے کے لیے گانے والیوں کی، دف بجانے والیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. کوئی جوڑ نہیں تھا. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے اپنے امتیوں کے لیے ایک درس دیا. جب کوئی ایسا اہم نازک مسئلہ آ جائے، ناگزیر حالات پیش آ جائیں، اور ہم اپنے بے بداعتی کا احساس رکھتے ہیں، جانتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہم بے سہارا ہیں، ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس سامان کم ہے، دشمن مضبوط ہے، حالات نازک ہیں، تو اللہ کے حبیب نے ایک کام کیا اور یہی سبق دیا پوری امت کو. ہر موقع پر ہم بھی کریں گے تو انشاءاللہ جس طریقے پر فتح عظیم اللہ نے اس جنگ بدر میں دیا تھا، اسی طریقے پر ہمارے مقاصد کو بھی اللہ تعالیٰ بخیر و خوبی اور سلامتی سے پورا کرائے گا. چھوٹا سا چھپر بنایا تھا صحابہ نے اپنے اس کمانڈر چیف کے تحفظ اور آرام کے لیے. پتھر ڈال دیا تھا گھاس پھوس کا، صفیں لگا کر کے کھڑا کرا دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اپنا لو اللہ کے ساتھ لگا دیا. علماء سے سنیے گا، جنگ کا بگل بج رہا ہے. 313 ایک طرف اور ہزاروں کی لشکر جرار ایک طرف، ہر طرح سے مزین ہے، کھائے پیے بھرپور ہیں. ادھر کئی روز کے فاقہ زدہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اپنا سر ٹکایا اور اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کیا. دعا کی، اے اللہ یہ مٹھی بھر فرزندان توحید، میرے دیوانے